مسند احمد کی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھیو، جب آپ کی مائیں بہنیں، آپ کی عورتیں، بیویاں، بیٹیاں مسجد میں جانے کی اجازت چاہیں تو انہیں اللہ کے گھر میں جانے سے منع نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے، ان کا بیٹا جس کا نام بلال ہے، اس نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ انہوں نے ساری زندگی اس سے بات نہیں کی، کہا تو نے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ان کا بھتیجا کنکریاں پھینک رہا ہے، منع کیا، کہا رک جاؤ، اس طرح کنکریاں نہ پھینکو، کسی کی آنکھ میں لگ سکتی ہے، کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں رکا۔ لیکن یاد رکھو، پھر کہا ساری زندگی تجھ سے بات نہیں کروں گا، اور نہیں کی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں نقل کرتے ہیں، کہا اس حدیث سے قطع کلامی کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص خلاف سنت عمل کرتا ہے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کا کیا ایمان ہے، کیا حدیث سے پیار ہے، کیا محبت ہے، کیا احادیث کو یاد کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آتے ہیں، 3 مرتبہ سلام کیا، جب جواب نہ ملا واپس چلے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کی وجہ پوچھی، کہا اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ سلام کریں، جواب نہ ملے تو واپس چلے جائیں۔ کہا میں اسی وجہ سے چلا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پیش کرو، اس کی شہادت پیش کرو، ورنہ آپ کو سزا ملے گی۔ یہاں رکیے، دیکھیے، اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ حدیث ہے تو اسے چیک کیجئے کہ آیا یہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کی محفل میں دوڑے ہوئے آئے، رنگ اڑا ہوا ہے، پریشان ہیں۔ کہا ساتھیو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کہا ہے، کیا کسی بھائی کو، کسی صحابی کو یہ حدیث یاد ہے؟ تو تقریباً تمام صحابہ نے کہا ابو موسیٰ یہ حدیث تو ہمیں یاد ہے۔ کہا ایک شخص کو میرے ساتھ بھیجو۔ اس نے جا کر پھر گواہی دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خاموش ہوئے۔ یہ حدیث سے پیار، یہ لگن ہے، یہ دلچسپی ہے۔ قبیلہ ثقیف کا ایک شخص فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، آ کر ایک سوال کیا، کہا ایک عورت طواف زیارت کرنے کے بعد مخصوص ایام میں چلی جاتی ہے، اب وہ گھر جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جا سکتی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ آپ سے الگ دیا تھا۔ کھڑے ہوئے اور درے سے پیٹنا شروع کر دیا اور کہتے جا رہے تھے کہ جس مسئلے میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دے چکے، بات کر چکے، حکم دے چکے، آپ ان سے پوچھ چکے، پھر آپ میں یہ جرت پیدا کیسے ہوئی کہ آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے؟ یہی وہ فاروق تھے جب ایک یہودی اور ایک مسلمان اپنا فیصلہ کرانے آئے تھے، اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ ہم پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا چکے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسلمان کہلاتا تھا اس کی گردن کو اڑا دیا۔ لوگوں نے کہا فاروق نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ساتھیو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم۔ اللہ رب العالمین اپنی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل، جج تسلیم نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین قسم کھا کے کہتا ہے، رب العالمین اپنی کبریائی کی قسم کھا کے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ شخص مسلمان تو کیا مومن ہے ہی نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں
صحیح بخاری کی حدیث ہے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہوئے، فرمانے لگے آپ غصے کیوں ہوتے ہیں؟ ہم تو اس وقت بھی اشعار پڑھا کرتے تھے جب آپ سے بہتر یعنی کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کو جھکا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، حضرت حسان کی یہ بات سننے کے بعد گردن اٹھ نہ سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب احادیث آ جاتی ہے، نبی کا فرمان آ جاتا ہے، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حقیقت، پھر دین، پھر عمل کس پر ہوگا؟ پھر عمل قرآن پر ہوگا یا اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہوگا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مسئلہ ہوتا قرآن کو اٹھاتے، پھر حدیث کو اٹھاتے، پھر صحابہ کو جمع کرتے۔ ایک دن ایک مسئلہ آیا، ایک دادی کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ اس کا حصہ کتنا بنے گا؟ وہ حصہ لینے کے لیے آئی، فرمانے لگے کہ کتاب اللہ میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن مسلمہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا تھا، پھر بلا کر چھٹا حصہ اس کے حوالے کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک سوال کیا کہ عورت کا اگر خامد فوت ہو جاتا ہے وہ عدت کہاں گزارے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ فریہ بنت مالک ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ اس سے جا کر پوچھا، اس نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فتویٰ دیا تھا، یہ فیصلہ صادر فرمایا تھا کہ وہ اپنے خامد کے گھر میں عدت گزارے، پھر یہ حکم جاری کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، مروان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا گورنر بنا دیا، خود مکہ چلے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھی۔ ابن ابی رافع کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفہ میں ایسے ہی پڑھا کرتے تھے۔ کہا ساتھیو، میں نے اس لیے نہیں پڑھا، میں نے تو اس لیے پڑھا ہے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آج آپ ہمارے معصوم بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا یہ رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ وہ جواب دے گا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہو؟ میرے نبی نے پڑھی ہے، پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آمین زور سے کیوں کہتے ہو؟ فرمایا میرے نبی نے کہی ہے۔ ہم اپنی نسبت کسی اور طرف نہیں کرتے، جبکہ ہم دوستوں سے پوچھتے ہیں آپ یہ عمل کیوں کرتے ہو؟ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ یہاں دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر کرتے تھے تو وہ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ حضرت علی نے کیا ہے، بلکہ میں نے تو اس لیے کیا ہے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کا احرام باندھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع سے منع کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کا احرام باندھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں حدیث کی خاطر، میں کسی کی خاطر اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض مرتد ہونے والے لوگوں کو جلانے کا حکم دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہوتا تو میں نہ جلاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، کہا صادق ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صحیح فرمایا، یہ میری غلطی ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بڑا معروف ہے۔ کہا ساتھیو، دین اگر کسی کی رائے کا نام ہوتا تو موضوع پر مسا اوپر سے نہیں نیچے سے کرتے، اس لیے کہ میرا دل مانتا ہے نیچے سے کرنا چاہیے، موضوع خراب بھی نیچے سے ہوتے ہیں، لیکن دین کہتا ہے
میرے نبی کا فرمان کہتا ہے موضوع پر مسح اوپر سے کریں، اس لیے میں اوپر سے کرتا ہوں، چاہے مجھے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا عیدگاہ میں نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے سے منع کیا، کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ رب العالمین تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس نے کہا اللہ رب العالمین نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دیتے۔ کہا نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب دیا جائے گا۔ یاد رکھو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صدیق ہیں تو اطاعت کی وجہ سے، عمر اگر فاروق ہیں تو اطاعت کی وجہ سے، عثمان اگر غنی ہے تو اطاعت کی وجہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں تو اطاعت کی وجہ سے۔ یہ بکریاں چرانے والے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کیسے بن گئے؟ یہ دیہاتی لوگ، ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے زمین پر تھے، جوتوں کی آہٹ جنت میں آسمانوں پر سنائی دیتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ یہ صحابہ، یہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ کیوں نکلتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کا نام آتا ہے، سب کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ائمہ محدثین کے نام کے آگے آپ دعائیں کرتے ہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس طرح تو لوگ تو اور بھی ہیں، لیکن ان کے لیے دعائیں کیوں ہیں؟ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی وجہ سے۔ آج میرے بھائیوں، اگر ہم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اطاعت کریں، تو انشاءاللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو بھی، اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو بھی قبول کرے گا، اور ساتھ ساتھ ہمارے عمل کو بھی قبول کرے گا۔ ان کا حدیث سے پیار ہے، حدیث سے محبت ہے، وحی خفی سے تعلق ہے۔ ہم بھی قرآن و سنت کے ساتھ چمٹے رہیں،